السلام علیکم ایوری ون. ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایگزیکٹو اسکلز شو کے ساتھ. اس شو میں ہم ان اسکلز کی بات کرتے ہیں جو لائف اسکلز ہیں, برین بیسڈ اسکل ہیں. ان کی اہمیت پہ بھی آج دوبارہ تھوڑی بات کریں گے, ہائی لائٹ کریں گے. میں ہوں سبطین مصطفیٰ, میرا نام سبطین ہے. میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. میرے ساتھ موجود ہوتی ہیں ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی مس سمائلہ بطول, کلینکل سائیکالوجسٹ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ویورز کو بتاتے چلیں کہ لاسٹ شو میں ہم نے بات کی تھی میٹا کوگنیشن پہ. یہ ایک ایسا اسکل ہے جو ہمیں یہ الاؤ کرتا ہے کہ ہم اپنی سیلف ایویلیویشن کر سکیں, اپنی غلطیوں کو دیکھ سکیں اور انہیں درست کرنے کی صلاحیت رکھیں. اور میم نے ذکر کیا تھا کہ ہم اس شو میں بات کریں گے کہ کیا رکاوٹیں آتی ہیں. انفیکٹ ہم نے کچھ بریفلی ڈینائل پہ بات کی تھی. تو آج ہم اس ریفرنس میں بات کریں گے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تمام ایگزیکٹو اسکل کے ریفرنس میں. آج ہم کسی ایک اسکل کو فوکس نہیں کریں بلکہ تمام اسکلز کے ریفرنس میں بات کریں. تو میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے امپورٹنس کو ہائی لائٹ کر دیں. اہمیت کیا ہے ایگزیکٹو اسکلز کی؟ دیکھیں, ایگزیکٹو اسکلز ڈے 1 سے جو یہ پروگرام جس پرپس کے لیے رکھا گیا ہے, تھوڑا سا وہ بھی میں ریوائز ایک قسم کا کرنا چاہیں گے کہ یہ جو ایگزیکٹو اسکلز کا پروگرام ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ میکرو پرابلم سے پریونٹ ہو جائیں. یعنی پریونشن کے طور پر ہم ایگزیکٹو اسکلز کا زیادہ ایجوکیشن دینا چاہ رہے ہیں. جو شروع میں ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا تو وہ ٹینز کے حوالے سے تھیں, جو پیرنٹس کی ٹریننگ تھی کہ وہ اپنے بچوں میں ایسی ہیومن اسکلز یا ایگزیکٹو اسکلز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, انہانس کر سکتے ہیں. اب کافی عرصے سے ہم ایڈلٹس کے حوالے سے ایگزیکٹو اسکلز کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا امپورٹنس کی بات. دیکھیں, ہم میں سے بہت سارے لوگ اس ایلوژن میں ہوتے ہیں کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں. آپ کے نزدیک کیا انسان ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے؟ ہم تو ہارڈ وائر ہوئے ہوئے ہیں صرف ایک وقت میں ایک کام. اب یہ جو فیکٹ ہے نا, اس پہ ریسرچز ہمیں اتنا انلائٹن کرتی ہے کہ انسان ایک ٹائم پر ایک کام بہت اچھا کر سکتا ہے. اینڈ اگر ہم اپنے آپ کو ایلوژن میں رکھتے ہیں کہ ہم ملٹی ٹاسکر ہیں تو اس میں پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے جو ٹاسک کی ایفیکیسی ہے, یعنی جو کوالٹی آف دا ورک ہے, وہ پھر ذرا ڈاؤن ہو جاتی ہے. اینڈ ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں انفارچونیٹلی. ریسرچز کہتی ہیں کہ آپ ایک کام ایک وقت میں کرتے ہیں. ایگزیکٹو اسکلز کا جو فینومینا ہے وہ یہ ہے کہ ایگزیکٹو اسکلز ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس میں ایگزسٹ کرتی ہیں, یعنی فرنٹل لوب میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور یہ وہاں ہارڈ وائر ہوئی ہیں. اچھا, ہم یہ مت سمجھیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایگزیکٹو اسکلز کو, دیکھیں ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں نا, امپروو کریں, انہانس کریں. بلیو می, ایگزیکٹو اسکلز ریکوائرڈ ہیں ہماری ایک نارمل فنکشننگ کے لیے, ایون تھرائیو کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے. یعنی ہم کوئی ایک کام شاندار وے میں کرنا, شاید سم ٹائم ہم یہ بھی امپریشن دیتے ہیں کہ ایگزیکٹو اسکلز چونکہ ایگزیکٹو اسکلز ہیں, کیونکہ یہ ایگزیکٹوز کی اسکل ہیں, یہ یعنی ہائی اعلیٰ درجے کی اسکل ہیں, تو یہ کوئی اعلیٰ درجے کا کام کرتی ہوں گی. بٹ بلیو می, ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ ایگزیکٹو اسکلز ہمارے ہارڈ وائر ہوئی ہوئی ہیں, تو یہ ہمیں لائف میں تھرائیو کرنا سکھاتی ہیں. مطلب لائف کو میں سروائیو کرنا, تھرائیو کرنا, وہ سکھا رہی ہوتی ہیں. سو امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ہمیں اگر لائف کو بہت اچھے وے میں لے کر چلنا ہے, اب میں سروائیول کی بات کر رہی ہوں, میں کوئی بہت زیادہ شاندار ایکسٹراڈنری لائف کی ہم بات نہیں کریں, ہم کسی لگژری لائف کی بات نہیں کریں. ہم سروائیول کی بات کر رہے ہیں, ہم سروائیونگ کی بات کر رہے ہیں, ہم تھرائیونگ کی بات کر رہے ہیں. اس کے لیے ایگزیکٹو اسکل ضروری ہیں. میں اس سے سمپل الفاظ میں اگر آپ کو سمجھا پاؤں کہ ایک لائف کو بہتر انداز میں, بہترین نہیں, بہتر انداز میں گزارنے کے لیے, now this is the mandatory for we all, we have to improve our executive skills, جو کہ ہم سب کی ہارڈ وائر ہوئی ہیں, جو کہ ہم سب کا فرنٹل لوب رکھتا ہے. سو مجھے بتائیں, آج کے دور میں کون نہیں چاہے گا اپنی لائف کو بہتر سروائیو کرنا؟ ہم کانشیسلی اور انکانشیسلی اسی دوڑ میں اپنی لائف کو ہی بہتر کرنے کی دوڑ میں ہیں. بہترین کی میں بات نہیں کر رہی. میم آپ نے ایگزیکٹو کا ورڈ یوز کیا تو میں پڑھ رہا تھا کہ ایگزیکٹو اسکلز کا جو اسے نام دیا گیا ہے وہ نیورو سائنٹسٹ نے دیا ہے, کیونکہ یہ انسانی دماغ سے آپریٹ کرتے ہیں, اور ہمارے ذہن میں اینیمل برین بھی ہے, ہیومن برین بھی ہے. اس پہ آپ تھوڑی اگر لائٹ. جی بالکل. اگر ہم ڈیفینیشن کی طرف جائیں نا, میں اگر یہ پوائنٹ اور ذرا سمرائز کروں کہ ایگزیکٹو اسکل کی امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ
نمبر 1 یہ ہمارے سروائیول کے لیے سب سے مین پوائنٹ، سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. نمبر 2 اب اس کے ایڈیشنل فائدے ہمیں کیا ہوئیں گے؟ ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو لے کر چلیں گے، ہماری زندگی میں ڈیسیجن میکنگ بہت بہت اچھی ہو جائے گی، پرابلم سالونگ بہت بہت اچھی ہو جائے گی، اینڈ ہم پرو ایکٹیو ہو جائیں گے. پرو ایکٹیو سے مراد یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی پلانز آرگنائز کر کے چیزوں کو اچھے وے میں کریں گے. سو یہ ایڈیشنل فائدے ہوں گے، لیکن یہ مینڈیٹری آپ کے سروائیول کے لیے ہیں، تھرائیونگ کے لیے ہیں، کہ آپ لائف میں اگر ایک سروائیول چاہتے ہیں، جو ہم سب چاہتے ہیں اور ہم سب کرتے بھی ہیں، بٹ اس سروائیول کو تھرائیونگ کا نام جب دیتے ہیں تو وہ کوئی ڈفرینٹ میننگ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ایگزیکٹو اسکل بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو انہانس کریں، امپروو کریں. یہ وہ اسکلز ہیں جو ہمیں انسان بناتے ہیں. ہاں، اور ایک جو ہمارا مین پرپس اس فورم پر ایگزیکٹو اسکل کو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم یہاں پر مینٹل ایشوز کو بھی ڈیل کرتے ہیں، ڈرگ پرابلمس کو بھی ڈیل کرتے ہیں، تو اگر کسی کی ایگزیکٹو اسکلز بہت اچھی امپرووڈ ہے تو وہ ایسی کباہتوں میں پڑے گا ہی نہیں. یعنی وہ مینٹل النیسز سے مراد میری یہ ڈپریشن ہے، ایڈکشن ڈس آرڈر ہے، انزائٹی ڈس آرڈر ہے، کوئی بھی ایموشنل ڈس آرڈر اس سے، اینڈ ایڈکشن پرابلمس ہے، ہیبٹ ڈس آرڈر ہے، جو کیمیکل اور نان کیمیکل پرابلمس ہیں ان سے بچ جائے گا. سو یہ 3-4 وجوہات ہیں جس کے لیے ایگزیکٹو اسکلس کو جو ہے وہ مینڈیٹری کہا جاتا ہے. اس کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آنے والے وقت میں اگر صرف پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ایگزیکٹو اسکلس پر کام کرتے ہیں تو وہ بہت ساری پرابلمس کو پہلے ہی آپ سمجھ لیں کہ روک تھام پر کام کر رہے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک بہتر لائف کو بھی اپروچ کر رہے ہیں ایگزیکٹو اسکلس کے تھرو. اور مس وہ انسانی دماغ اور اس میں فرق آپ تھوڑا اچھا، یہ ڈیفینیشن کی طرف اگر ہم جائیں تو ان کو اگر ہم ٹپیکل ڈیفینیشن دیکھیں تو ایگزیکٹو اسکلس کے ڈیفینیشن کے بارے میں نیورو سائنٹسٹ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ورڈ یوز کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹس اے برین، دیز آر دا برین بیسڈ اسکلس، وچ مینس کہ برین بیسڈ کا مطلب ہے کہ برین میں ہارڈ وائرنگ ہوئی ہے، موجود ہوتی ہے فرام دا برتھ، یہ برین میں ایگزسٹ کر رہی ہیں اور یہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں کسی بھی ہیومن بینگ کو پرابلم سالونگ کے لیے، ڈیسیجن میکنگ کے لیے، اینڈ پلاننگ کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نے بات کی ہیومن برین اور اینیمل برین کی. جب بھی ہم ہیومن کی بات کرتے ہیں، انسان کی بات کرتے ہیں، تو اس کا یونیکنیس یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ سمجھ کر سوچ کر کرتا ہے، سوچ وچار کرنا. ہمارے برین میں اینیمل برین بھی ہوتا ہے جس کو ان ادر ورڈز ایموشنل برین بھی کہتے ہیں، ہاٹ برین بھی کہتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا جو ہے وہ ہیومن برین بھی ہوتا ہے جس کو ہم انٹلیکچوئل برین بھی کہتے ہیں، لاجیکل برین بھی کہتے ہیں، اینڈ ان ادر ورڈز یہ پری فرنٹل کارٹیکس ٹیکنیکلی کہلاتا ہے، فرنٹل لوب، جہاں پہ ہم سوچتے ہیں، جہاں پر ہم فیصلے کرتے ہیں. نارملی ہم ٹرین ہو جاتے ہیں جب کوئی اپنی ایگزیکٹو اسکل پر کام نہیں کرتا تو ہم اپنے اینیمل برین کو یوز کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ. اچھا، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹین ایجنگ میں یا چائلڈہڈ میں انٹلیکچوئل برین اور ہیومن برین فلی ڈیولپ ہی نہیں ہوتا. ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا ایموشنل برین اوور ایکٹیو اس لیے ہوتا ہے بیکاز وہ جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹیکنیکلی، اینڈ آپ کا انٹلیکچوئل برین جو ہے وہ کوئی جا کر فلی ڈیولپ 24 سال کی عمر تک ہوتا ہے. اب ایسی صورتحال میں وی آر بیکم یوز ٹو اٹ کہ ہم اپنا ایموشنل برین جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، کوئک فکسز ہماری لائف میں. اب ہم ایڈلٹس کی بات کریں تو بار بار ایموشنل برین سے فائدہ اٹھانا اور اس کی پریکٹس کرتے رہنا اس کو زیادہ فیور کر رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ ہیبٹ بھی تو بن گیا نا. دیکھیں، اگر میرے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، مشکل سی بات ہم کریں، کوشش کریں گے کہ آسانی سے سمجھا پائیں کہ اگر میرے پاس اکوپمنٹ ہی نہیں ہے، میں لاجیکل اتنا زیادہ نہیں سوچ سکتی ڈیو ٹو مائی ان کیپیسٹی جو کہ میرے برین کی ڈیولپمنٹ، برین کی ٹریننگ ہی نہیں کی ہے، ڈیولپ ہی نہیں نا وہ ایریا. اب اس کے لیے میں لیٹ سپوز لینڈ کرتی ہوں اپنے پیرنٹس کی ایگزیکٹو اسکل. اب میرے پیرنٹس کی ایگزیکٹو اسکل بھی ہو سکتا ہے پالش نہ ہوئی ہوں. ویری رائٹ. اچھا، اس میں جب میں نے سیکھ لیا کہ جب لیٹ سپوز ایموشنل کنٹرول ہے، کہ ایموشنل کنٹرول کی ایگزیکٹو اسکل جو ہے وہ میری ویک ہے اور میرا لاجیکل برین چونکہ فلی ڈیولپ نہیں ہے، تو میں نے غصے کا اظہار یا ایموشنز کو مینیج کرنا سیکھا ہی نہیں.
اور چونکہ اس اکوپمنٹ کی وجہ سے میں یا سپریس کر گئی یا میں نے بہت لاؤڈلی ایکسپریشن دیے یا بہت ڈسٹریکٹ ہو گئی, یہ ایٹ دا سیم ٹائم میری ہیبٹ بھی بننا شروع ہو جائے گا. یہ جو لرننگ کی بات ہم بار بار پروگرام میں کرتے ہیں کہ ہم سیکھ جاتے ہیں اپنی اسکلس کو انہانس کرنا, ہم سکھاتے ہیں اپنے آپ کو. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر بچوں میں 24 سال تک ایریا فلی ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ لرننگ پرنسپلس کے ذریعے ان کو ایگزیکٹو اسکل سکھا سکتے ہیں. اور اس پہ ہم کافی زیادہ بات کرتے ہیں کہ ریوارڈز اٹیچ کیے جائیں اور نیگیٹو رینفورسمنٹ کی جائے. بچہ اچھا کام کرتا ہے اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے, وہ سیکھ لیتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے. اب جب اس کا برین ڈیولپ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کو وہ چیز ہیلپ بھی ملے گی, ٹھیک ہے. لیکن ہیومن برین آپ کا فلی ڈیولپ ایک ایج پر ہوتا ہے, لیکن اگر ہم اس کی ڈیفینیشن اور ڈفرینس بتائیں تو ایموشنل برین یا اینیمل برین ہمیں کوئک فکسز کی طرف لے کر آتا ہے. ہمارے ایموشنل برین کو ریسرچز کہتی ہیں ایک ہی رول آتا ہے جس کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے, وقتی معاملات حل کرو, اس لمحے تمہیں جو ٹھیک لگ رہا ہے جسٹ ڈو اٹ. اینڈ اس وقت آپ مجھے بتائیں اگر ہم بھی ایموشنل اسٹیٹ میں ہو, کیا کوئی ریزن کام آتی ہے آپ کو؟ بالکل بھی نہیں. آپ کا ایموشنل برین, آپ کا اینیمل برین جو کہتا ہے چارج ہوا ہوتا ہے اور جو وہ کہتا ہے نا کہ یہ اس وقت یہ جو کیک کا پیس ہے یہی تمہیں سب سے زیادہ سکون دے گا, بعد میں نہیں ملنا, بعد میں نہیں ملنا, یا آپ اس وقت جب تک اس کو کھا نہیں لیتے ہیں تو وہ اینیمل برین چیخے مارنا بند نہیں کرتا. اب آپ بائی ڈیزائن بتائیں تو جب ہمارا اینیمل برین یا ایموشنل برین فلی چارج ہوتا ہے تو ہمارا انٹلیکچوئل برین ورکنگ کم ہو جاتی ہے. یہ بھی ایگزیکٹو اسکل کے ایکسپرٹ اور برین ریسرچز کہتی ہیں کہ بائی ڈیزائن بھی جب ہم ایموشنلی چارجڈ ہوتے ہیں تو ہماری سمپل ورڈز میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ جس کو کہ ہیومن برین کا کام ہے, جو کہ انٹلیکچوئل برین کا کام ہے, وہ کم ہو جاتی ہے. اور اس بات کو ہم اپنے ایکسپیرینسز کو آبزرو کر کے دیکھ لیں کہ جب ہم انڈر دا انفلوئنس آف چارج ایموشنز ہوتے ہیں تو ہم پھر کیسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, غصے میں, اداسی میں, جوش میں ہم غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ پھر اس پہ بعد میں آپ نے کبھی دیکھا ہے ریگریٹ بھی ہوتا ہے. بالکل. یہ کیوں ہوتا ہے بولا؟ بعد میں میرے خیال سے ہیومن برین جاگ جاتا ہے, کہتے ہیں یہ کیا کیا تم نے, یہ تم نے ٹھیک نہیں, کیونکہ اس کا کام ہی ہمیں رائٹ اینڈ رانگ بتانا ہے, انالیسس کرنا, کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس. تو ایگزیکٹو اسکلس ان کا بیلنس رکھتی ہیں. آپ کا ایموشنس کے بغیر انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے, اینڈ لاجک کے بغیر, انٹلیکٹ کے بغیر بھی مشکل ہو جاتا ہے, سمجھداری کے بغیر. سو ان دونوں کا بیلنس جو ہے وہ ایگزیکٹو اسکل آپ کو سکھاتی ہیں کہ ہم ایسی اسٹیج پر ہی نہ پہنچیں جہاں پر ہمارا انٹلیکچوئل برین جو ہے وہ کام کرنا ہی بند کر دیں. سو ہماری زندگی میں دونوں کی ایکٹیویٹی کو بیلنس جو ہے وہ رکھتی ایگزیکٹو اسکلز. مجھ سے کسی نے کوشچن کیا تھا کہ اگر ہم ایموشنل برین کو کوئی سرجری کر کے دماغ سے نکال ہی دیں تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, ایموشنز کو نیگیٹو ڈیسائیڈ کرنا بالکل بھی ہمارا پرپس نہیں ہے. یہ ہم لوگ یہاں نہیں کہہ رہے کہ ایموشنز جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں. ایموشنز کے بغیر مجھے بتائیں کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے. لائف میں کلرز نہیں ہوتے. ایموشنز جو بائی پرپس اگر ہم بات کریں نا تو یہ ہمیں اسپر کرتے ہیں سروائیول کے لیے. ان کا اتنا بیسک رول ہے کہ یہ ہمیں سروائیول کے لیے اسپر کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. اور اگر کسی کی لائف میں ایموشنز ہی نکل جائیں اگین وہ اوے فرام نارمیلٹی ہوگا, روبوٹک سی لائف روبوٹک ہوئے گی, لائف ہی نہیں ہوئے گی. مجھے لگتا ہے کہ ایموشنز کے بغیر تو لائف شاید نہیں ہوگی. ہم بات کر رہے ہیں چارجڈ ایموشنز کی, آؤٹ آف پروپورشن ایموشنز کا ہونا وہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل. وہ پھر پرابلمس کریٹ کرتا ہے, وہ پھر آپ کو امپلسز پہ ریئیکٹ کرنا سکھاتا ہے, وہ پھر آپ کو ریگریٹ, گلٹ, شیم جیسی پرابلمس لائف میں پھر آپ کو دے دیتا ہے جب آپ آؤٹ آف ایموشنز فیصلے کرتے ہیں. سو ایگزیکٹو اسکلس آپ کو آپ کے ہیومن برین کو یوز کرنا سکھاتی ہے, آپ کی ایموشنل برین کو یوز کرنا سکھاتی ہیں, اور ان کو بیلنس رکھنے کے لیے بھی ہمیں ایگزیکٹو اسکل کو امپروو کرنا ضروری ہوتا ہے. مس آج کا جو ہمارا ٹائٹل ہے کہ ایگزیکٹو اسکلز میں جو بیریئرز ہیں یا ہم خود فریبی میں نہ جائیں اور ایگزیکٹو اسکلز کو اپنائیں تو رکاوٹ کیا آتی ہے ایگزیکٹو اسکل کی طرف. تو آج ہم اپنے ٹائٹل سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم یہ بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آج کا پروگرام جو ہے نارملی ہم کسی ایگزیکٹو اسکل کے بارے میں ہی پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں, لیکن آج
جسے ہم لاسٹ پروگرام میں میٹاکوگنیشن کی بات کر رہے تھے، جس کا مطلب ہے سیلف ایویلویشن، سیلف اسیسمنٹ. تو اس پہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ بیریئرز کیا ہیں، پرابلمس کیا ہیں سیلف اسیسمنٹ کی. سو ایگزیکٹو اسکلس کیوں ہم پالش نہیں کر پاتے؟ دیکھیں میں اگر آپ سے اپنا آبزرویشن اور ایکسپیرینس لمیٹڈ سا جو ہے وہ شیئر کروں، تو جس سے بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں نا، اگر ایک تو ہمارا فارمل اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، ہم کوشچنئر دیتے ہیں اور آبجیکٹو ہوتے ہیں، ایک سبجیکٹو ہوتی ہے. جب ہم پیشنٹ سے یا کلائنٹ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کو کیا لگتا ہے، مثال کے طور پر ہم ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ورکنگ میموری ہے، رسپانس انہیبیشن اینڈ آل دیٹ، اور جب ہم ان سے کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ رسپانس انہیبیشن کی مثال کے طور پر ایگزیکٹو اسکل آپ کے اندر ایز اے اسٹرینتھ ایگزسٹ کر رہی ہے یا ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہے، تو آپ کیا آنسر ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کیونکہ میجورٹی یہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں تو اپنے رسپانسز کو کنٹرول کر لیتا ہوں، انہیبٹ کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. یا وہ کہتے ہیں کہ اٹ ڈپینڈس کہ ہاں. لیکن آج کا پروگرام ہم یہ بتائیں گے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سروائیول کے لیے ضروری سکلز ہیں، اور ہمیں لائف میں جو کہ ہم سب کا موٹو ہے کہ ہم اچھے طریقے سے زندگی کو گزاریں اپنے بہترین سکلز کو یوٹیلائز کر کے، تو اس کا مطلب اس میں ہمیں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے. اینڈ وہ رکاوٹیں کوئی انوائرمنٹ کی بھی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ود ان آور سیلف جو بیریئرز ہیں ان فیکٹ آج ہم اس پہ بات کریں گے، جس میں آئی ایم شیور ہمارے بہت سارے ویورز کا ڈس ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم ٹیکنیکلی یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں ان آور سیلف جو ہمیں روک دیتی ہیں ایگزیکٹو اسکلس پر کام کرنا، ان سمپل ورڈز. تو آج ہم اگر ٹاپک کو اسٹارٹ کریں، اس کا رول کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ایگزیکٹو اسکل میں وہ ڈیفیکلٹیز جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اسپیشلی جو آپ نے مینشن کیا ہمارے اندر ہے، وہ ہے کیا؟ یعنی میں اس لیے بار بار ایک بات کر رہی ہوں کہ ہم آج بات یہ کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹو اسکلس پر کام کرنے سے ہمیں کیا چیز روکتی ہے، بیریئرز کیا ہیں جو ہمیں ایگزیکٹو اسکلس کو پالش نہیں کرنے دیتے. جس پہ میں نے یہ بات شیئر آپ سے کی کہ جب بھی ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا، ایک فارمل سا کوشچن ہمارا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹو اسکلز یہ ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سی ایز اے اسٹرینتھ ہیں، کون کون سی. سو بہت ہی کم ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ ایون نہ ہونے کے برابر بتا نہیں پاتے ہیں. اب یہاں پر کوئی قصور نہیں ہوتا ہے. جو چیز آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیلیبریٹلی یہ کرتے ہیں. سم ہاؤ ہمیں کانشیس اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایون بہت ویل ایجوکیٹڈ لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے رسپانس انہیبیشن کی بات کی، جی ڈیپینڈس، جو بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیکن ایگزیکٹو اسکل آپ کو کہتی ہے چاہے آپ کے لیے آپ کے انٹرسٹ کی بات ہو یا نہ ہو، اسکل اس کو ہی کہتے ہیں جو ہر طرح کے انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز میں آپ کی ہیلپ کرے. اسکل اس کو ہی کہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پسند کا کام ہے تو اس میں آپ گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس کر لیں، اور اگر آپ کی پسند کا کام نہیں ہے تو آپ نہ کریں. اگر کسی کے اندر ایگزیکٹو اسکل یعنی گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنٹ کی ایگزیکٹو اسکل ایز اے اسٹرینتھ ایگزسٹ کرتی ہے، وچ مینس کہ چاہے اس کا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، ہی اور شی ہیز دا کیپیسٹی ٹو پرسسٹنٹلی فالو ہز اور ہر گولز. ٹھیک ہے، دیکھیں دیر آر سو مینی فیکٹرز جو کہ ایگزیکٹو اسکلس کو انفلوئنس کرتے ہیں، بیریئر بنتے ہیں، جس میں میں نے کہا کہ انوائرمنٹل فیکٹر ہو سکتے ہیں، جس میں کچھ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں. کچھ ڈیزیزز ہیں جو ایگزیکٹو اسکلس کو، خاص کر کے ڈرگ ایڈکشن بہت بری طرح سے فرنٹل لوب کو انفلوئنس کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایگزیکٹو اسکلس جو ہیں وہ ہم اڈیپٹ نہیں کر پاتے، اس کو پالش نہیں کر پاتے. اسی طرح سے ڈپریشن، انزائٹی کی پرابلمز ہیں جو کہ ہمیں روک دیتی ہیں ایگزیکٹو اسکلس پر کام کرنے پر. چائلڈہڈ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں وہ بیریئر بن سکتے ہیں کیونکہ اس وقت برین انڈر ڈیولپمنٹ ہے. ہاں، سائیکو سوشل اسٹریسر جو ہے، اگر ہم نارمل ویریشن کی بات کریں تو سائیکو سوشل اسٹریسر جو ہیں وہ بھی ایک ریزن بن جاتے ہیں جو کہ ہماری ایگزیکٹو اسکلس کو امپروو نہیں ہونے دیتے یا ان پر انفلوئنس کرتے ہیں. اگر ایک بندہ اسٹریسفل سچویشن میں زیادہ رہتا ہے سوسائٹی سے یا انوائرمنٹ سے، اور اس کو وہ اسٹریس ہینڈل نہیں کرنا آتا، تو اس کی ایگزیکٹو اسکلس جو ہیں وہ انفلوئنس ہو جاتی ہیں. بٹ ہم جو بات
زیادہ جس پہ بات کریں گے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے اندر ہیں کہیں، یعنی آپ کا انر سیلف اس کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے. دیر از سم تھنگ انکانشیسلی جو ہو رہی ہے اس کو کانشیس میں کیسے لایا جائے، یعنی انکانشیس ایفرٹس جو ہمیں روکتی ہیں ایگزیکٹو سکلز کو انہانس کرنے میں، آج ہم اس کی بات کریں گے. جیسے اگر ہم وہ پوری کوشش کریں گے سبطین صاحب کے بہت آسان الفاظ میں سمجھائیں، کیونکہ یہ کانسیپٹ ہم کرتے سب ہیں لیکن ذرا مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھانا، کہ ہمارے اندر ایک سسٹم ہے، ہمارے مائنڈ میں ایک سسٹم ہے کہ ہم ریالٹی کی، یعنی ہارش ریالٹی کی جو تکلیفیں ہیں اس سے ہم انکانشیسلی سیو ہونے کا کوئی سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے مائنڈ میں رکھا ہوا ہے. یعنی جو کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اگر میں آسان الفاظ اور کر سکوں تو شیم، گلٹ، ریگریٹ، یہ کوئی ایموشنل پین ہوتی ہے، صدمہ، گریف کسی قسم کا ہو، تو ایسے شوق سے بچانے کے لیے ہمارا ایک سسٹم ہے جو کہ ہمیں ڈیفینڈ کرتا ہے، جس کو ڈیفینس میکانزمز کہا جاتا ہے. جیسے کمپیوٹر میں اینٹی وائرسز ہوتے ہیں، جیسے اینٹی وائرسز ہوتے ہیں، کہ جو انکانشیسلی یعنی ہماری اویئرنیس بھی نہیں ہوتا، لاشعوری طور پر ہمیں ہیلپ کر رہا ہے، ہمیں سیف کر رہا ہے ہارش ریئلٹی کی تکلیفوں سے. اچھا مثلا آپ لاشعوری کہہ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ آٹومیٹک ہے؟ آٹومیٹک ہمارے کانشیس میں نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی النس ہو جاتی ہے اور وہ اس النس کی بہت تکلیف ہوتی ہے، اینڈ اس النس کی تکلیف کو سے بچنے کے لیے ہمارا ایک آٹومیٹک پروسیس ہے، آٹومیٹک ڈیفینس ہے جو کہ مجھے اس النس کی تکلیف سے بچا دے گا. لیکن یہ ہے تو فرسٹ ایڈ، یعنی فوری طور پر اس ریئلٹی کی تکلیفوں اور تلخیوں سے ہم بچ جائیں. کچھ ایسے رسپانسز، ری ایکشنز انکانشیسلی ہم کرتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تکلیفوں سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. دیر آر سم ری ایکشنز، رسپانسز جو کہ ہم انکانشیسلی ڈیزائن ہیں اس کو کرنے کے لیے. بٹ یہی جو رسپانسز ہیں جو کہ انکانشیسلی ہوتے ہیں، یعنی لاشعوری طور پر ہوتے ہیں، یعنی ہماری اویئرنیس میں نہیں ہوتے، انہی کو سم ٹائم کانشیسلی کر کے اپنی پرابلمس کو اور بڑھا لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایگزیکٹو سکلز کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں، سو ایگزیکٹو سکلز ریکوائرڈ کرتی ہے آپ سے اسیسمنٹ، کہ آپ پہلے ایکسیپٹ کریں کہ یو ہیو سم ویکنیسز. سو ویکنیسز کو ایکسیپٹ کرنا ایک ہارش ریئلٹی سم ٹائم ہو سکتا ہے. آپ کسی کو یہ کہیں کہ جی آپ کا ایموشنل کنٹرول کا پرابلم ہے، آپ صحیح طرح سے ٹائم نہیں مینیج کر پاتے، آپ فلیکسیبل نہیں ہیں، کیا ہم خود سے کہہ سکیں؟ خود سے بھی اگر ہم کہتے ہیں میں تو رسپانس کنٹرول نہیں کر پاتا، امپلسیو ہوں بہت زیادہ. اچھا یہ بات کہنا جو ہے کیا تکلیف لے کر آتی ہے آپ کے اندر؟ گلٹ، شیم، یہ تکلیف، کمتری والی ایگزیکٹلی، کہ میں کوئی ٹھیک بندہ نہیں ہوں. اب یہ جو پین ہے اس سے سیو کرنے کے لیے آٹومیٹک ہمارا انکانشیس جو ہے وہ ایک کہہ دے گا کہ نہیں اینڈی بھی برے حالات نہیں ہیں، بہانے بنانا، سیو کرنا، ایکسکیوزز بنانا. وہ جو ایک صحیح انسائٹ ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے آپ کا کسی بھی پین سے بچانے کے لیے ڈیفینس، تو وہ ہوتا تو انکانشیس ہے. لیکن جب ہم اس کو انکانشیس ری ایکشن رہنے ہی نہیں دیتے اور ڈیلیبریٹلی اس پر ہی فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، بلیف اس پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ریزن بن جاتی ہے جو کہ پھر ہماری گروتھ کو روک دیتی ہے، جو کہ ہماری ڈیولپمنٹ کو، پرسنل ڈیولپمنٹ کو روک دیتی ہے. مثال کے طور پر اگر مجھے فیڈ بیک یہ ملتا ہے کہ جی آپ کا ایموشنل کنٹرول ویک ہے، اینڈ میرا جو ہے وہ ڈینائل، ان فیکٹ دا ورڈ جو کہ ہمیں ڈیفینڈ کرتا ہے فوری طور پر پرابلم سے، لیکن ہم اس کو پھر پرسسٹ کرتے ہیں. میرا ڈینائل جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں میرا ایموشنل کنٹرول کا پرابلم نہیں ہے، فلاں بندے نے ایسا کیا تھا. میں کچھ ریزننگ دینا شروع کر دوں گی، کچھ بلیم کرنا شروع کر دوں گی، کچھ ایسے پیٹرنز یوز کروں گی کہ میں اس ہارش ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر پاؤں. اس میں تو ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اندھیرے میں رکھ رہے ہیں. ڈینائل کو کہتے خود فریبی ہے، اس کا اردو میننگ ہی خود فریبی ہے، کہ ہم خود کو اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال دینے والی بات ہے، اور یہ تسلی دینا کہ نہیں معاملات ٹھیک ہیں، جبکہ معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ آپ کسی سے بہت کم، جیسے میٹا کوگنیشن کی لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے، تو بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ کہاں پر میں نے غلط کیا
بلکہ بعد میں سارا وقت اور ساری انرجی ان سوچوں میں چلی جاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. ویری رائٹ. کہ ہم اپنی طرف سوچنے کی ہم اپنی طرف کیوں نہیں غلطی سوچ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا ڈیفینس ہمیں ڈیفینس روک رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈیفینس ہمیں الاؤ ہی نہیں کرتا کہ ہم اپنے لیے کوئی پین انکانشیسلی. لیکن جب ہم کانشیس کی بات کرتے ہیں, اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, ہمارے مائنڈ کا بہت کم پورشن کانشیس ہوتا ہے, ہم بہت لمیٹڈ چیزوں سے اویئر ہوتے ہیں. اینڈ اسی اویئرنیس میں اگر ہم اپنے ایگزیکٹو اسکلس کی اسیسمنٹ کو لے آئیں تو کوئی بھی ڈینائل ہمیں روک نہیں پائے گا کہ ہم ٹرولی اسیس کر کے اس پہ کام نہ کر سکیں. چونکہ جب ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم ورک آن می فرسٹ کے سلوگن پر چلتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں بھی ٹھیک ہو جائے, فلاں بھی ٹھیک ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہوئیں اینڈ دین اس کا ریزلٹ جو ہے ہم دوسروں میں بھی پا رہے ہوتے ہیں. سو ورک آن می فرسٹ میں سب سے بڑا بیریئر ہمارا ڈینائل ہوتا ہے, جو ہمیں ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اس تلخ حقیقت سے کہ یو ہیو سم ڈیفیکلٹیز, بیکاز ہمارے کان یہ سننا نہیں چاہتے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود می, آنیسٹلی اسپیکنگ. اس کو بریک کرنے کے لیے پھر کوئی ڈفرنٹ پیٹرنز ہیں ڈینائل کے جو ہم یوز کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم سمپلی ڈینائی کر دیتے ہیں کہ جی میں کوئی پرابلم نہیں رکھتا. اس کے کافی الگ الگ طریقے ہیں جس سے یہ سرفیس پہ آتا ہے یا جن سے ہم استعمال کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں سادہ لفظوں میں ہم ویورز کو وہ بتا سکیں. ویورز کو بتاتے چلیں جی, ہم لائیو کال بھی شو میں اب سے ایڈ کیا کریں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0300-8420-270. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 0300-8420-270. اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے لائیو شو میں شرکت کر سکتے ہیں, پلس اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے اور ان باکس میں بھی آپ اپنے ایشوز ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم پیٹرنز پہ بات کریں. ابھی تک ہم نے یہ بات کی کہ وہ پرابلم جو ہمیں ایگزیکٹو اسکلس کو امپروو کرنے پہ سے منع کرتی ہے, جو کہ ہمارے اندر ہی ہوتی ہیں, جو کہ ہمارا ایک لاشعوری عمل ہے, وہ ڈینائل ہے, جو کہ ہمیں یا خود فریبی ہے جو ہمیں تکلیف سے بچاتا ہے. اینڈ ایگزیکٹو اسکلس کو اسیس کرنے میں تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی انڈر ریٹڈ پرسن نہیں کا ٹائٹل نہیں دینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. اب ڈینائل سمپل ڈینائل نہیں ہوتا. سمپلی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں آئی ڈونٹ ہیو دس پرابلم. بہت کم. دیر آر آلموسٹ 12 پیٹرنز آف ڈینائل جس سے ہم ڈینائی کرتے ہیں کسی بھی ریالٹی سے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایگزیکٹو اسکل کے بارے میں کوشچن کیا جاتا ہے اور جی آپ کچھ لوگ تو صاف انکار کر دیتے ہیں. سمپل, میرا مسئلہ ہے ہی نہیں, میرا مسئلہ نہیں ہے, دوسرے ٹھیک ہو جائیں. ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ان کا زیادہ ایمفسائز ہوتا ہے کہ آپ گھر والوں کو سمجھائیں. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, گھر والوں کا مسئلہ ہے. اگر وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو مجھے غصہ آئے گا ہی نہیں. کہ دیر آر سو مینی. مثال کے طور پر رسپانس انہیبیشن میں نے اکثر یہ ایک جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ میں دل کا صاف ہوں, میرے دل پہ کوئی میل شیل نہیں ہے, تو وہ میں جو اندر سے ہوں وہ باہر سے ہوں تو میں وہ کہہ دیتا ہوں. اور ان فیکٹ وہ رسپانس انہیبیشن کا امپلسیوٹی ہے, امپلسیوٹی ہے کہ آپ انالیسز ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ کیا مجھے کہنا چاہیے اور کیا مجھے نہیں کہنا چاہیے. انالیسز نہیں کر پاتے, ریویو نہیں کر پاتے. سو ڈینائل کے کافی پیٹرنس ہیں. ڈفرینٹ طریقوں سے خود فریبی, ہم اپنے آپ کو خود فریبی میں رکھتے ہیں, جن میں سب سے پہلی جو ہے جو کہ ٹھیک بھی لگتی ہے ہمیں سم ٹائم, وہ ریشنلائزنگ ہے. کہ ہم ریشنلائز ضرور کرتے ہیں. اب ریشنلائزنگ کیا ہوتی ہے؟ ریزنز دینا اپنی پرابلم کی. آسان لفظوں میں بہانہ ڈھونڈ لینا, اپنے غلط رویے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی وجہ ڈھونڈ لینا. بہانہ تو شاید وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے, وجہ ڈھونڈ لینا. بالکل. مثال کے طور پر اگر ان کو لگتا ہے کہ رسپانس انہیبیشن یا ایموشنل کنٹرول یا فلیکسیبلٹی یا کوئی بھی ایگزیکٹو اسکل لیک کرتی ہے, تو وہ اس میں ریزن, اگر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یو ہیو ٹو ورک آن یور ایموشنل کنٹرول, یا اپنے جذبات کو یا اپنی بات چیت کو دیکھ بھال کر کیا کریں, تو وہ ریزنز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. میں جذباتی اس لیے ہوں کہ وہ گھر والے سوال بہت کرتے ہیں, اس طرح کی بات چیت مجھے پسند نہیں ہے. ویسے تو میں بالکل نارمل رہتا ہوں, جب میرے موڈ کے اگینسٹ بات ہوتی ہے تو پھر میں آپ سے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. وہ مجھ سے برداشت, غلط بات میں برداشت نہیں کرتا, ہو بھی نہیں سکتا اور نہ میں کروں گا. سم ٹائم ہمارے کلائنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ایسی امید مجھ سے مت رکھیں کہ غلط بات تو پھر میں وائس کروں گا. ہم ان کو پولائٹلی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ غلط بات پہ بات کرنا ڈیفینیٹلی رائٹ ہے, بٹ رائٹ وے میں بات کرنا رائٹ ہے. آپ جب غلط بات پر غلط طریقے سے بات کرتے ہیں تو وہ غلط
کانسیکوینسز ہی آپ کو دیتے ہیں سیریس قسم کے. لیکن اگر آپ غلط بات پر رائٹ وے میں بات کرتے ہیں تو وہ رائٹ کانسیکوینسز آپ کو دیتے ہیں. سو ریزنز دے دینا ایک سب سے بڑا ڈینائل کا پیٹرن ہوتا ہے کہ جس میں آپ وجہ دے دیتے ہیں کہ اچھا میری ورکنگ میموری اس لیے اچھی نہیں ہے کیونکہ ٹیچر اچھا نہیں پڑھاتی ہیں, میری ورکنگ میموری اس لیے اچھی نہیں ہے چونکہ انفارمیشن میرے پاس صحیح کسی کے تھرو پہنچتی نہیں ہے, میرا فلیکسیبلٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ مجھے انوائرمنٹ میں پسند نہیں ہے چیزیں. آپ کوئی بھی ریزن دے سکتے ہیں, میری مدر ٹھیک نہیں ہے, میرا فادر ٹھیک نہیں ہے, سکھایا نہیں کسی نے, مجھے سکھایا کسی نے نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. یہ سب سے بڑا ڈیفنس ریشنلائزنگ کا ہوتا ہے. اٹس نیچرل نا, اب غصہ کرنا تو نیچرل ہے, میری نیچر ہی ایسی ہے, میرا نیچر ایسا ہے. ہم یہ دوبارہ یہ بات کریں کہ غصہ کرنا کوئی ایب نارمل ریئیکشن نہیں ہے, ایکسپریشن اس کے ایب نارمل ہوتے ہیں کہ آپ جس طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں وہ ڈیسائیڈ یہ کرتا ہے کہ کیا آپ نارملسی میں آ رہے ہیں یا آپ کے ایب نارمل ریئیکشنز ہیں. سو ریزن دینا, ریشنلائز کرنا پہلی جو ہے وہ ریزن ہے ڈینائل یا پہلا طریقہ ہے جس سے ڈینائل پیٹرن کہہ لیں آپ, جس سے ڈینائل سامنے آتا ہے. پھر بلیم کرنا, ہم دوسروں کو بہت بلیم کر رہے ہیں, کافی آسان ہے کسی اور پہ فنگر پوائنٹ کر دینا اور کہنا کہ یہ سارا قصور آپ کا ہے اور میں اس سے باعزت بری ہو جاتا ہوں ساری ذمہ داریوں سے, اور ملبہ دوسروں کے کندھے پہ ڈال دینا کہ اس کا قصور ہے. ہاں, بلیمنگ کرنا, پروجیکٹ کرنا, منیمائزنگ کرنا. ابھی اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے. جب ہم اگر ہم ایگزیکٹو اسکلس کے ریفرنس میں بات کریں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایموشنل کنٹرول سے بہت تباہیاں ہوئی ہوئی ہیں, اینڈ جب ہم اس کو ایز این آپ ویکنیس بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ منیمائز کرنے نہیں, ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا تھا, بس وہ تھوڑی بہت چیزیں ٹوٹی تھیں, وہ کبھی کبھار غصہ آتا ہے, وہ کبھی کبھار غصہ آتا ہے, صرف غصہ ہی تو آتا ہے, کون سی بڑی بات ہے. کوئی یعنی کانسیکوینسز کو منیمائز کر دینا کہ اتنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, میری فیملی ذرا ایگزیجریٹ کر کے بتا رہی ہے, یا ہم خود بھی اگر ہمارے گریڈز اچھے نہیں آ رہے ہیں, اگر ہمارا پرفارمنس اچھا نہیں ہے تو ہم منیمائز کر دیں, بالکل نہیں کوئی بات. اچھا, اب یہ سب کچھ ہم کسی کو دھوکے میں رکھنے کے لیے نہیں کر رہے, یہ سب کچھ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں, بیکاز وہ حقیقت ہمیں نہیں پسند آ رہی ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ میں. اب دیکھیے کسی کو بھی آپ فیڈ بیک دینا, سب سے پہلے وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے اگر اس کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی آپ دے رہے ہیں. آپ اپنے کولیگس کو فیڈ بیک دیں, اپنے سبلنگس کو, اپنے بچوں کو, کوئی اصلاح بھی کرے نا آپ, وہ فوراً سے ڈیفینسو نہیں میں ٹھیک ہوں ایسا نہیں ہوتا, اور ریزن فوراً سے ریزن دینا شروع کر دیتے ہیں فوراً سے. مثال کے طور پر آپ کسی اپنے امپلائی کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ویک پوائنٹ جس پہ آپ کو کام کرنا چاہیے, ان سمپل ورڈ اس ویک پوائنٹ کو ایکسیپٹ کر کے اس پہ کام کرنا بنتا ہے, جو نارمل کانشیس مائنڈ ایکسپیکٹ کرتا ہے. لیکن وہ بہت ریزننگ دے کر, ریشنلائز کر کے پھر اس کو کہے گا کہ جی یہ میرا پرابلم نہیں ہے, انفیکٹ میری کوئی غلطی نہیں ہے. سو یہ جو ہم اپنی غلطی یا اپنے آپ کو پراپر اسیس نہیں کر پاتے, اس کا ریزن ڈینائل ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے کسی بھی حال میں, اینڈ اسی تکلیف سے بچاتا ہمیں ڈینائل ہے. بٹ انفارچونیٹلی یہ ریئیکشن کو پھر ہم ریئیکشن رہنے نہیں دیتے, اس پر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہی ہماری پھر ریالٹی ہو جاتی ہے جو ہمیں آپ سمجھ لیں کہ امپروو کرنے سے روکنا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم امپروو نہیں کریں گے. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی بھی شخص جو ہے اس سے آزاد نہیں ہے. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو ہم سب کے برین میں موجود ہے, مائنڈ جہاں سے آپریٹ کرتا ہے. سو ایکسیپٹنس مینڈیٹری ہے کسی بھی امپروومنٹ کے لیے, بٹ ہمیں ایکسیپٹ کرنے سے ہی پہلے ڈینائل روک دیتے ہیں نا. وہ ایکسیپٹنس سے ہی ہمیں روک دیتا ہے کہ نہیں, یو ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. تو پرابلم تو کہیں وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ باہر میں ہے, پرابلم تو اتنی ہے نہیں ہے, منیمائز کرنا, کمپیئر کرنا, دوسروں کے ساتھ زیادہ بڑی پرابلم ہے میری. ہاں, مثال کے طور پر اکثر ہمارے ہم جب ایڈکٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی میں اتنی بڑی کوئی ڈرگ نہیں کر رہا, وہ فلاں بندہ تو بہت زیادہ ڈرگ کرتا ہے. کمپیئرنگ کرنا ڈینائل میں. اس کے علاوہ اور بہت سارے, سمپلی ڈینائی کر دینا, اوائڈ کرنا. انفیکٹ اوائڈنس بھی ڈینائل کا ایک پیٹرن ہے کہ آپ اس ٹاپک کو ہی اوائڈ کر دیں. فرار حاصل کرنا, دور چلے جانا, جان چھڑانا. ہاں, جان چھڑانا,
ہوپلیس ہو جانا کہ نہیں میرے پہ کوئی کام نہیں ہو سکتا, یہ بھی ڈینائل کا ایک ایکسپریشن, بیکاز ہم ایفرٹ سے گھبرا رہے ہوتے ہیں. بالکل, اور ایسا ان ریئل لائف کافی دیکھنے میں نظر آتا ہے. اب کسی شخص کی اگر یادداشت کمزور ہے تو اس کا مطلب ہے ورکنگ میموری کا ایگزیکٹو اسکل ایز اے ویکنیس ہے. اب وہ سمپلی یہ کہہ کے ڈینائل میں چلے جاتے ہیں کہ میری یادداشت کمزور ہے نا, میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے ہوپلیسنس کی بات کی, ہوپلیسنس کی, میرا کچھ نہیں ہونا, میں ایسا ہی ہوں, میرا کچھ ہو نہیں سکتا, یا یہ بہت مشکل ہے. فیئر سے آپریٹ کرنا اگین ڈینائل کا ایک پیٹرن. فیئر سے آپریٹ کرنا, ایگزیکٹو سکلز کو خاص کر کے جب پیرنٹس کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ ایگزیکٹو سکلز پر اس لیے بھی بچوں پہ کام نہیں کرتے کہ وہ آؤٹ آف فیئر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کہ اگر ہم نے اس کو نیچرل, بیکاز اگر ہم پیرنٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ نیچرل کانسیکوینسز کے تھرو, لرننگ پرنسپلس کے تھرو بچوں کو ایگزیکٹو سکل سکھاتے ہیں, اور نیچرل کانسیکوینسز میں ان کو کچھ ایسے کانسیکوینسز اٹیچ کرنے پڑتے ہیں جو کہ ان کی بچوں کو پسند نہیں بھی آ سکتے. سو وہ فیئر سے جب آپریٹ کریں گے تو وہ کہیں گے کہ اچھا اگر ہم نے ان کی یہ چیز کانفسکیٹ کر لی تو پھر یہ اوفینڈ ہو جائے گا. ہاں, ان کا اگر پیسے کم کیے, پاکٹ منی کم کی, یا ان کا باہر جانے کا ٹائم کم کیا تو بچہ واویلا ہوگا, شور شرابہ ہوگا. ہم فیئر میں چلے جاتے ہیں, فیئر میں چلے جاتے ہیں. سو فیئر ایک ڈینائل کا آپ سمجھ لیں کہ ایک پیٹرن ہے جو کہ ہمیں روکتا ہے, اندھیرے میں لے جاتا ہے, اندھیرے میں لے جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم ہی کتنے زیادہ ٹیون اپ ہوئے ہوئے ہیں. کوئی چیز یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجی ہے کہ ہم تلخ حقیقتوں سے بچ جائیں, بٹ ہم انفارچونیٹلی اس کو اپنے ہی نقصان کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اس میں شاید قصور کسی کا نہیں ہے, اس میں صرف ہمیں کانشیس لیونگ کی ضرورت ہے کہ ہم کانشیسلی اپنے ان پیٹرنز کو دیکھنا شروع کر دیں. مس مینجمنٹ کی ہم بات کریں, ہمارے پاس وقت بھی کم ہے, مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں, اینٹی ڈوٹس میں کیا آئے گا, ڈینائل سے کیسے بچیں؟ دیکھیے ڈینائل کا اینٹی ڈوٹ ایک ورڈ میں بتاؤں تو وہ ایکسیپٹنس ہے, ایکسیپٹ کرنا. اب کانشیس لیونگ آپ کو ایکسیپٹنس کی طرف لے کر آتی ہے کہ آج اگر اپنے پریزنٹ پر مائنڈ فل ہو کر آپ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو ڈینائل سے بچا دیتی ہے. مثال کے طور پر ایک بندے کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے اور وہ ڈینائل میں چلا جاتا ہے بیکاز یہ ریالٹی اس کے لیے کافی تکلیف دہ ہے کہ اس کو ایک ڈیزیز لگ گئی, ایک ایسی کرونک ڈیزیز لگ گئی ہے جو کہ اس کو ساری زندگی ساتھ رہے گی. اب یہ جو تکلیف ہے کہ مجھے کرونک النس ڈائگنوز ہو گئی ہے, اس تکلیف کو فرسٹ ہینڈ ڈینائل جو ہے وہ سیف کرتا ہے. اور اس نے سیف کیا, اس نے کہا کہ اچھا ایک نہیں, کسی دوسرے ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں, کسی دوسری لیب سے چیک کرواتے ہیں. یہ ڈینائل کا ایک ایکسپریشن ہو سکتا ہے. اب جب اس نے ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کو چیک کروایا, اس نے بھی HbA1c کی رپورٹ بتائی کہ یو ہیو اے پرابلم اینڈ یو نیڈ میڈیسن اور جو بھی. اچھا اب ایک دو ڈاکٹرز کے بعد ڈینائل کو بریک ہو جانا چاہیے, مان لینا چاہیے کہ اب ڈائبٹیز ہو گئی ہے, کانشیس لیونگ میں آ جانا چاہیے. لیکن جب آپ کا صدمہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ہم ریالٹی کو برداشت نہیں کر پاتے, تو پھر کوئی ہمارے کان ایسی چیز سننا چاہتے ہیں کہ جو اس حقیقت کو ذرا آئمہ شائع کر دے. تو پھر میرے کان میں یا ڈائبیٹک کے کان میں ایک ایسی آواز آئی کہ یہ جو فلاں حکیم ہے یہ بہت شاندار ٹریٹمنٹ کرتا ہے, یہ جو ہے کوئی ایک دھاگا دیتا ہے یا کوئی بھی چیز جس کو کہ شوگر جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی. میں بھی یہ کہنے والا تھا. اچھا اب وہ جڑ سے ختم ہو جانا اچھا ساؤنڈ کرتا ہے, اس تکلیف کو کم کر دیا جو کہ اس حقیقت سے ایک ڈائبیٹک کو ہو رہی تھی. وہ کیا کرے گا, وہ علاج کروائے گا, وہ فوراً سے اس کو کوئک فکس پہ جائے گا. اس طرح کے ڈینائل بھی آتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے کمانڈ دا تھامنا ہے. ہاں بالکل. پاکستان میں ڈاکٹرز ہی اچھی نہیں ہے, میں امریکہ سے علاج کرواتا ہوں. یہ علاج جس نے کروانے وہ پاکستان میں بھی کروا لے گا. بہرحال اس طرح سے ہم خود فریبی میں چلے جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ حقیقت سے دور, ویسے تو ہمارے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے نا, لیکن حقیقت سے دور رہ کر کیا ہوا, اب ایک بندہ ٹریٹمنٹ میں نہیں آ رہا, وہ کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ایک حکیم, کبھی دوسرا دھاگا, کبھی تیسرا دم, کبھی چوتھی کوئی پھکی شکی لے کر اپنی ڈائبٹیز کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے, تو اپنی ہیلپ ڈیلے کر رہے ہیں, اپنی ہیلتھ ڈیمیج ہو رہی ہے. اب اس حقیقت سے وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ آئی ہیو اے پرابلم, اینڈ اس حقیقت سے ڈینائی کرنے کی کاسٹ ان کو بہت سویر قسم کی پے کرنی پڑ سکتی ہے. ٹریٹمنٹ سے جتنا دور رہیں گے پرابلم اتنی کرونک اور فیٹل ہوتی جائے گی. یہ ایک بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جب ہم ریالٹی سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم
صحیح اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ وہ بات جو ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مائنڈ میں رکھی, وہ ایک میکانزم, اس کو ہم اپنے ہی اگینسٹ جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو کیسے ہم اس سے بچیں, کیسے ہم آج اپنی ایگزیکٹو اسکل پر کام کریں؟ کانشیس لیونگ کے ساتھ, ایکسیپٹ کر کے, ڈینائل کو بریک کر کے, اپنی حقیقت کو ایکسیپٹ کر کے کہ یس وی ہیو اے پرابلم, وی ہیو ٹو ورک آن آور ویکنیسز, اور مجھے ضروری ہے یہ سروائیول کے لیے. سو مجھے ان ایگزیکٹو اسکلس کو ان بائزڈ وے میں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ان بائزڈ وے کا مطلب بغیر کسی حقائق کی بنیاد پہ کرنا پڑے گا, غیر جانبدار ہو کر حقائق کی بنیاد پر فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور اسیس کرنا پڑے گا کہ کون کون سے ایگزیکٹو اسکلز جو ہیں وہ ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہیں اور کون کون سی ایز اے اسٹرینتھ ایگزسٹ کر رہی ہیں. سو ڈینائل کو بریک کر کے, ایکسیپٹ کر کے, دین ہی ہم امپروو کر سکتے ہیں. بیکاز سیلف اسٹیم کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنی پرابلم کو, ہم امپروو کر ہی نہیں سکتے. اینڈ ڈینائل وہ بڑی ریزن ہے جو ہمیں کسی بھی پرابلم کو ایکسیپٹ کرنے سے روکتا ہے. سو اپنے انکانشیس رسپانس کو اپنا بلیو مت بننے دیں, اس پر کانشیس لیونگ سے کام کریں, اور غیر جانبدار ہو کر, ان بائزڈ ہو کر, بائی ایکسیپٹنگ یور پرابلم اینڈ اینالائزنگ یور ویکنیسز, یو کین ورک آن یور ایگزیکٹو اسکلس اینڈ یو کین سروائیو اینڈ تھرائیو ان یور لائف. آپ نے کافی اچھے سے سمرائز کر دیا. ہمارے شو کا بھی وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے. تمام ویورز کو بتاتے چلوں کہ آپ ہماری پرانے ایپیسوڈز اور پروگرام جو ہیں وہ ویڈیو لاگ میں جا کے آپ سرچ بار میں اگر ایگزیکٹو اسکلس ٹائپ کریں گے تو آپ وہاں ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. ہم آج بات کر رہے تھے کیسے خود فریبی سے باہر نکلا جائے اور سیلف ایکسیپٹنس کے ذریعے یہ ایکسیپٹ کیا جائے کہ میرے ایگزیکٹو اسکلز ویک ہیں اور ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنی لائف کو بہتر بنائیے, ہمارے ساتھ رہیے. اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی شو کے ساتھ, اسی ٹاپک میں کسی ایک نئی ویریشن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور مس شمالہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.